بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ اردو برائے جماعت نحم میں ہم نے شروع کی تھی جی نعت پڑھنی ہے ہم نے امیر منائی کی، اور ان کی نعت کے تعارف ہم نے پڑھا تھا۔ نعت کے 3 اشعار 1، 2 اور 3۔ آج ہم باقی کے 4، 5، 6، 7 جو ہیں یہ اشعار کریں گے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایک ایسی تشریح آپ کے سامنے لے کر آؤں جو کہ ایک پرفیکٹ ہو، کمی بیشی کے بغیر۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اور لائک کرنے میں کنجوسی مت کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ چوتھا شعر ہم دیکھتے ہیں۔ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ جمے ٹھہرے، جلوہ نظارہ، چار سو چاروں طرف، ہر طرف۔ امیر منائی کہتے ہیں کہ جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، اسے ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہو گیا مفہوم، جو کہ آپ ہیڈنگ تشریح کی دیں گے، اور پھر آگے آپ 2-3 لائنیں لکھیں گے شاعر کے تعارف کی۔ اس شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کہتا ہے کہ جس طرف بھی میری آنکھ ٹھہرتی ہے، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی دکھائی دیتی ہے، یعنی میرا دھیان ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی لگا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور میری آنکھوں اور دل میں اس قدر بسا ہوا ہے کہ میری کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ چاروں طرف مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی وجود دکھائی دیتا ہے، اور یہ سب ان سے شاعر کی سچی محبت کی علامات ہیں۔ اب یہاں میں لکھا ہوا ہے وجود دکھائی دیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بذات خود ایک وجود، ایک جسم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف دکھائی دیتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں۔ شعر لکھیں گے آپ لوگ۔ سارا عالم منور ہے آپ کے انوار سے، سارا عالم آئینہ ہے آپ کے کردار سے۔ اس شعر میں امیر منائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مقدسات کی عالمگیریت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ایک بنیادی بات ہوتی ہے جو کہ اس شعر میں ہوتی ہے کہ وجہ کیا ہوئی یہ شعر لکھنے کی۔ یہ بہت اہم لائن ہوتی ہے، یہ آپ لوگوں نے بالکل ایکوریٹ اور صحیح یاد کرنی ہے۔ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال اور محبت کے سوا باقی سب خیالات اور محبتیں دل سے نکال دے گا، تو یقیناً اسے ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے جلوے دکھائی دیں گے۔ یہ دکھائی دیں گے، غور سے دیکھیے، املا کی غلطی نہ کیجیے گا، فل سٹاپ بھی ڈال لینا یہاں پہ۔ شاعر عاشق رسول ہے، وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالوں میں غرق رہتا ہے، اسے چاروں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور جلووں سے زندگی کے لمحات پر کیف بناتا ہے۔ ورد زباں ان کا نام اللہ اللہ، یہ لمحات کیف دوام اللہ اللہ۔ اب یہاں پہ اللہ اللہ آیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اللہ کے لیے یہ شعر لکھا ہوا ہے، نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی لکھا گیا ہے۔ زبان پر ان کا ورد ہے اللہ، کیا اللہ کی شان ہے کہ ہماری زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد ہے، اس لیے اللہ اللہ لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر 5۔ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ خاک ہو جانا محاورہ ہے، مر مٹ جانا یعنی کہ بالکل آپ کو آپ کی زندگی کا ہی اوڑھنا بچھونا بنا لوں میں۔ یہی میری حرمت، حرمت کا اور آبرو کا مطلب یہی ہے، عزت، عظمت۔ آبرو کا بھی یہی مطلب ہے، عزت، آبرو۔ اس شعر میں امیر منائی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں مر مٹوں، اسی میں میری عزت و تکریم ہے۔ پھر 2 لائنیں شاعر کے تعارف کی۔ شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے عشق کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی تمام عزتیں اور بڑائیاں ہیں یہ، ٹھیک ہے، ریک کی ٹوپی ڈال دی آپ نے۔ بڑائیاں اس بات میں ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتے چلتے فنا ہو جائے۔ دراصل عشق اپنی ذات کی نفی کرنے اور محبوب کی ذات میں فنا ہو جانے کا نام ہے۔ اس لیے جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب مانتا ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں اپنی خواہشات اور ذات کو فنا کر دیتا ہے، وہ در حقیقت اس فنا میں بقا پا لیتا ہے۔ بقا ہمیشگی، فنا ختم ہونا، مٹ جانا، بقا کا مطلب ہمیشہ۔ کیسے بقا پاتا ہے؟ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عزت کا مستحق ہوتا ہے، اس طرح اس کی بقا ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی انسان جس ہستی سے محبت کرتا ہے اس کا جینا مرنا اسی کے لیے ہوتا ہے، جس سے محبت کی جائے اسی کے لیے جیا مرا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کی تکمیل کی شرط ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے اولین درجے پر نہ رکھی جائے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھے۔ ایک لائن کی کوٹیشن ڈالی گئی ہے، اسے آپ بولڈ کر کے مارکر سے لکھیے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ میری خواہش ہے، یہی ہے کہ کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں مر کر مٹی بن سکوں، اور تب میرے لیے اس سے بڑھ کر قابل عزت اور قابل فخر بات اور کوئی نہیں ہوگی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمیں اپنی روح اور جسم سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتا ہے وہ اپنی زندگی کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اہمیت دیتا ہے، اپنی خواہش اور تمنا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیتا ہے۔ وہ ہر اس کام کی نفی کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کا باعث بنے۔ وہ اپنے ظاہر و باطن کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظہر، یہ والی ہے کرنی ہے آپ نے، بنا لیتا ہے اور سراپا اطاعت و فرما برداری میں ڈال جاتا ہے۔ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ شاعر کے لیے یہی عزت، فخر اور زندگی کا سرمایہ ہے۔ عزت اور فخر کے درمیان آپ لوگ کامہ ڈال لیں، یہاں پہ کامہ آئے گا۔ نہایت خوبصورت شعر، مخدوم تیرے در کا، بھکاری تیرا غلام، سرمایہ اس کی زیست کا ایک تیرا نام۔ بہت خوبصورت شعر ہے، یہ آپ لوگ نوٹ کریں۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام بھی تو لا مقام بھی تو ہے۔ اس کی تشریح کرنا بھی ایک کام تھا، ویسے چلے میں کوشش کرتی ہوں آپ کو سمجھاؤں۔ امیر منائی اس شعر میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ظہور اس دنیا میں بھی ہوا اور عالم قدس میں بھی آپ کا نور ہے۔ پھر آپ شاعر کا تعارف لکھیں گے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر آپ کا مقام و مرتبہ بیان کر رہا ہے کہ آپ کی عظمت یہ ہے کہ مادی اور غیر مادی دنیا، یعنی ہر جگہ آپ کی ذات اور اس کا نور دکھائی دیتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا ظہور بشر کی صورت میں ہوا، بشر کا مطلب انسان، مگر یہاں پہ المقدس لکھا گیا ہے، جبکہ یہاں پہ آئے گا عالم قدس، ٹھیک ہے۔ یہ اوپر بھی میں نے لفظ یہاں پہ لکھا ہے نا، عالم قدس، مقدس دنیا، تو یہاں پہ بھی آپ نے عالم قدس میں آپ کا نور سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ آپ کی تخلیق ہی اس کائنات کا مقصد تخلیق قرار پائی۔ اب اس دنیا میں آپ کا ظہور بشر کی صورت میں ہوا، انسانی صورت میں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینا تھا، آپ انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے، اس لیے اس دنیا میں آپ کو انسان کی صورت میں بھیجا گیا۔ ورنہ شاعر کہہ رہا ہے، یہ شاعر کیا کہتا ہے کہ دوسری دنیا میں جو کہ اس کائنات کے علاوہ بھی کئی کائناتیں ہیں، وہاں پہ آپ کا نور پہلے سے موجود تھا۔ آپ کی تخلیق جو ہے وہی وجہ بنی تھی کہ اس کائنات کو بھی تخلیق کیا جائے۔ اب دیکھیں یہ شعر آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، روح چہرے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے ساتھ ہی آپ نے آگے لکھنا ہے، سیٹنگ میں تھوڑا سا گڑبڑ ہوا ہے۔ دوسرا مصرعہ یہ ہے، پھر اسی نقش سے لے کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان اور دنیا و ما فیہا کے وجود سے قبل آپ کا نور موجود تھا۔ ما فیہا دنیا اور دنیا کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔
سب سے پہلے آپ کا نور موجود تھا۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان کے روپ میں بھیجا، جبکہ لامقام میں آپ کی حیثیت نوری ہے۔ شاعر کی مراد یہ ہے کہ آپ بشر بھی ہیں اور نوری بھی۔ اس شعر میں ایک ہلکا سا اشارہ آپ کے لامقام یعنی معراج شریف پر جانے کا بھی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حد بندی والی دنیا سے اس دنیا میں تشریف لے گئے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھی رسائی نہ تھی۔ یعنی آپ تمام جہانوں کے سردار ہیں، والی ہیں، شہنشاہ ہیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ تو یہ شعر یہاں پہ ہم لکھیں گے، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کا شناسا تم ہی تو ہو۔ اور پھر اس بہت آسان اور سادہ سا کر کے میں نے کوشش کی ہے کہ بات ہر ایک واضح بھی ہو جائے اور متعلقہ مواد بھی بیسٹ ہو۔ شاعر کے مطابق اس دنیا کی ہر شے سے آپ کے جلوے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس دنیا کے علاوہ بھی کئی جہان ہیں جن کا ادراک انسان کو نہیں ہے۔ یہ مکان اور لامکان کی تشریح میں یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ دنیا جس کی حد ہے، جس میں چیزیں ہمیں نظر بھی آتی ہیں، جبکہ لامکان وہ ایسے جہان ہیں جن کا ادراک انسان کو نہیں ہے۔ ادراک کا مطلب ہوتا ہے شعور، جو صرف اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ یعنی مکان اور لامکان میں آپ کا ہی ظہور اور نور موجود ہے، ہر طرف آپ کی حکمرانی ہے، آپ کی تعریف ہو رہی ہے۔ جی تو اب شعر نمبر 7 جو کہ اس نظم کا نعت کا آخری شعر ہے۔ جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ دوسرے مصرع میں وہ تو ہے کی تکرار شدت کو ظاہر کر رہی ہے، اور لالا پھول کا نام ہے جس کے سینے میں ایک داغ علامہ نے رکھ چھوڑا ہے۔ تو یہاں چونکہ نعت ہے اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے داغ لالا کہا ہے، ایسا خوبصورت پھول جس میں کوئی داغ نہیں، جو بے خار گل ہے، بے خار بغیر کانٹے کے، خار کانٹے کو کہتے ہیں، گل پھول کو ہی کہتے ہیں لیکن یہاں مراد گلاب لیا جائے گا، اور گلاب سے گل، تو گلاب کا پھول بھی بڑی اپنی خوشبو میں اچھا ہوتا ہے، بے مثال ہوتا ہے، لیکن کیا اس کے ساتھ بھی کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ تو بے خار گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، بے داغ لالا بھی جو ہے وہ اگر ہے تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کی تشریح۔ سب سے پہلا وہی مفہوم، تمام مخلوقات میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، یہ ہو گیا اس شعر کا مفہوم۔ اب یہ جو لائن ہے نا، امیر منائی کے نعت یا اشعار محبت و عقیدت کا پیکر ہوتے ہیں، یہ میں نے ایک لائن لکھ دی ہے کہ شاعر کے تعارف میں تھوڑی سی ورائٹی آ جائے۔ شاعر کے تعارف میں ویسے تو ظاہر ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ بورڈ میں ایک نظم میں سے ایک ہی شعر آتا ہے، تو لیکن یہ کہ آپ کی ورائٹی کے لیے کہ میں نے یہ دوسری ایک لائن بھی دے دی ہے، یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ لالا اور گلاب دونوں پھول اللہ کی تخلیق اور قدرت کا بہترین مظہر ہیں، جو اپنی خوبصورتی اور رعنائی میں منفرد ہیں۔ دونوں پھولوں کی بات ہو رہی ہے۔ سرخ رنگ کے دیدہ زیب لالا میں، دیدہ زیب کیا ہوتا ہے؟ اچھا لگنے والا، خوبصورت دکھنے والا۔ دیدہ زیب لالا میں اللہ تعالیٰ نے داغ رکھ دیا ہے، اپنی خوشبو اور خوبصورتی میں بے مثال گلاب کا دامن بھی کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ دونوں پھولوں میں کیا ہے؟ منفرد ہے، خوبصورتی اور رعنائی منفرد ہے، دیکھنے میں خوبصورت ہے، لیکن کیا ہے جی؟ لالا میں داغ ہے، جبکہ خوشبو اور خوبصورتی میں بے مثال گلاب میں بھی کانٹے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کمال ہی کمال اور حسن ہی حسن رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یہاں پہ نہیں، آپ لکھ لیں، ذات ہر نقص اور سیرت ہر قسم کے عیب سے پاک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یہ بے داغ لالا اور بے خار گل ہونے سے مراد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا تھا۔ آپ یہاں پہ اب دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہے۔ کائنات سے مراد صرف یہ دنیا نہیں ہے، اس دنیا کے علاوہ بھی کئی کائناتیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ آپ یہ حوالہ بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کو آسان لگتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی کہ آپ تمام کائنات کے لیے رحمت ہیں، وہ بھی آپ حوالہ دے سکتے ہیں۔ اکثر بچوں کو آتا ہوگا یہ، بلکہ یہ لکھا ہوا یہی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ،
اب اس کا جب آپ قرآن کی آیت لکھیں اس کا ترجمہ لکھنا لازمی ہے. اگر آپ غلطی کا امکان رکھتے ہیں کہ عربی میں ہم غلطی کریں گے تو پھر عربی مت لکھیے, صرف ترجمہ لکھ دیں, اور وہ انورٹڈ کاماز میں آپ لکھیں گے قرآن پاک میں ارشاد ہے کے بعد, اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. لیے میں اوپر حمزہ ڈل گئی, آپ لوگ نیچے 2 نقطے ڈالیے گا, یہ حمزہ مت ڈالنا. اور سورۃ الانبیاء سے یہ آیت لی گئی ہے, تو نیچے حوالہ بھی آپ لکھ لیں تاکہ آپ کی تشریح بہت اچھی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کی عملی تصویر ہیں. انسان کامل ہونے کا شرف صرف اور صرف آپ کو ہی حاصل ہے. دوسرے مصرع میں تو ہے, اس کو انورٹڈ کاماز میں ہی لکھنا ہے آپ نے, اور چاہیں تو جب تشریح کریں تو پھر اس کو بولڈ کر کے بھی لکھ دیں, مطلب مارکر سے لکھ سکتے ہیں. تو ہے کہ لفظی تکرار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, شان اور توقیر پر پختہ ایمان ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بے داغ اور بے عیب اللہ تعالیٰ نے اور کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اوصاف حمیدہ عطا کیے گئے ہیں وہ کسی کو نہیں ملے. اوصاف حمیدہ کا مطلب ہے اچھے اوصاف, اچھے وصف, خوبیاں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے. پھر یہ بہت خوبصورت اور بالکل پرفیکٹ شعر بیٹھ رہا ہے, آپ لوگ یہ لکھیں. خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر, خوش نژاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ لوگ یہاں پہ ڈال لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خصال کا مطلب عادتیں, اچھی سوچ, اچھی عادتیں, اچھی باتیں کرنے والے تھے. خوش نژاد و خوش نہاد کا مطلب ہے کہ ظاہری وضاحت بھی نہایت خوبصورت تھی. شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو خوبصورت, بے داغ اور بغیر کانٹوں کے پھول کہا ہے. تو یہ بہت خوبصورت اور پرفیکٹ تشریح ہو گئی آپ کی. یہ دیکھیے, اب آپ اس کو جب ہاتھ سے لکھیں گے نا, نوٹس تیار کریں گے اپنے اور پیپر میں لکھیں گے تو پرفیکٹ بالکل تشریح بنے گی ایک ایسی جس میں حوالہ جاتی مواد بھی ہیں, اشعار نہایت عمدہ ہیں, اور انشاءاللہ بورڈ میں آپ کے 75 میں سے 75 نمبر آئیں گے اگر آپ ایسا ہی سیم ٹو سیم لکھ کر آئیں گے. اور یہ بھی آ سکتا ہے MCQs کی صورت میں. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نعت لی گئی ہے. ایک ویڈیو میں نے بنانی ہے, انشاءاللہ وہ بناؤں گی میں, جس میں کہ ہر جتنا بھی ہمارا سمارٹ سلیبس ہے اس کے مشقی سوالات کے جوابات بھی ہوں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ ویڈیو جلد سے جلد ملے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے, تاکہ ایک پرفیکٹ سوال کا جواب کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے. اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا, میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا. اللہ حافظ.